بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ بھارت نے آج کل ایک فلم کی بڑا چرچا ہے جو اس نے پاکستان کے خلاف بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد اس فلم میں کیا کیا صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے عالمی سطح پہ بھارت کے لیے، یہ آپ کو میں اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری اسلم کے کردار کو بڑا نیگیٹو بنا کر کے اس میں پیدا کیا گیا اور سنجے دت کو اس کردار میں شامل کیا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پاکستان پہنچ گئی ہیں اور وہ کن کن عالمی فورموں سے رابطہ کر رہی ہیں، اور اسی طرح آبیش کی جو کردار ہے وہ رحمان ڈکیت کو کیا گیا۔ تو یہ سارے جو کردار اس نے پاکستان کے لے کر کے اور پاکستان کے خلاف جو بنائی ہے فلم، اب اس کی عالمی سطح پر ایک ایسی دھنائی ہونے والی ہے جس کو دیکھ کر آپ حیران ہی نہیں پریشان بھی ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ ان کی دھنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان ایک کوشش یہ کر رہا ہے کہ بھائی اس کو قانونی طور پہ اور اس کو ایسی سطح پہ لے کے جایا جائے جہاں پہ پاکستان کو اور بھارت کو ایک قریب آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس جنگ کے بعد اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کے وہ تھی، اس پر جو انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بھارت نے سبوتاژ کر دیا ہے اور پاکستان کے خلاف مستقل طور پہ ایسے کردار پیش کر رہا ہے جس سے پاکستان کو بھی حیرت ہے اور عالمی سطح پہ بھی اس کا کردار کا۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اہلیہ پاکستان تشریف لا چکی ہیں اور اب وہ عالمی عدالت میں جا کر کے اپنے شوہر کے جو وہ ہیرو تھے ان کو جو ولن بنا کے پیش کیا گیا اس فلم میں دھرندھر میں، تو اس میں جو ہے نا وہ اس کے لیے عالمی عدالت جانا چاہتے ہیں اور عالمی عدالت میں جا کر کے یقینی طور پہ عالمی عدالت جو ہے وہ اس سلسلے میں کہے گی کہ آپ کسی خاص شخص کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر فلم بنا رہے ہیں تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ اس فلم پہ پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک میں جو دیگر اسلامی ممالک ہیں جو ان سے بھی پاکستان نے رابطہ نہیں بھی کیا اتنا، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ بات بھارت کو بتا دی کیونکہ اس فلم کے اندر دھرندھر کے اندر جو آپ نے کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، لہذا اس فلم پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ اس لیے پورے عالم عرب میں یعنی عالم عرب کے 20 ممالک میں اور تقریباً اسی طرح سے شمالی جو جنوبی افریقہ ہے، وہ جنوبی افریقہ میں جہاں پہ کہ عرب مسلمان ملک ہیں انہوں نے، اور یورپ کے مراکش میں بھی اس فلم پہ پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح سے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں یعنی ایران ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اردن ہے اور شام ہے، ان ملکوں نے بھی پاکستان اس فلم پہ، حالانکہ یہ سینما گھروں میں لگ چکی تھی لیکن شاید انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے فوری طور پہ جب دیکھا کہ اس فلم میں پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی 2025 کے بعد جو ہے عالمی سطح پہ پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے اور پاکستان کے کہے بغیر اس کے علاوہ آذربائیجان میں، ایران میں، ان ممالک میں بھی اس پر پابندی لگائی گئی اس فلم پہ۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ روس اور پاکستان کے درمیان جو ہونے والے تعلقات ہیں اب اس کی بھی اس فلم پہ انشاءاللہ اثرات پڑیں گے، اور آئندہ جو ہے بھارت کو ایسی فلم تیار نہیں کر سکے گا جس سے پاکستان کی بدنامی ہو۔ اس طرح سے اس پوری فلم پہ جو پابندی لگی ہے وہ تقریباً میں آپ کو بالکل مختصراً مگر بتاؤں تو دنیا کے 50-60 ملکوں میں اس فلم کو دکھانے پہ پابندی ہے، اور باقی ممالک وہ اس فلم کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اس طرح کی فلموں کو۔ تو ان حالات کی وجہ سے آج ایک بھارت جو ہے وہ ایک دوبارہ بند گلی میں چلا گیا ہے۔ ابھی آپ کو میں اس سلسلے میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں ایک عمر نامی شخص جو ہیں وہ وہاں سے اس میں مارے گئے، اس مقابلے میں پولیس مقابلے میں ایک اور شخص بھی اس میں ان کے ساتھ مارا گیا، اور ان دونوں کا تعلق افغانستان کے قندھار سے تھا اور لنگرحال سے تھا، لنگرحال سے ان دونوں کا تعلق تھا بتایا جاتا ہے، اور ان کی اب آئیڈینٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو انڈیا نے اور اس کے جو اتحادی ہیں مشرق وسطیٰ میں، انہوں نے ایک پروفائل تیار کی کہ جناب یہ ایک نوید اکرم صاحب ایک صاحب ہیں جو اس پورے مارے جانے والوں میں ان کا نام بھی شامل ہے۔
تقریباً 2 دن تک وہ پوری دنیا میں بھارت نے افغانستان کی مدد سے، اور کچھ ہمارے اپنے یہاں کے ملک کے سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو گئیں، ہم نوالا اور ہم پیالہ آپ کو پتہ ہے بھارت کے ساتھ آج کل ہیں، وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس پورے سینیریو کو تبدیل کر دیا کہ جی اس پورے گیم میں افغانستان نہیں، بھارت وہ پاکستان ملوث ہے۔ حالانکہ اس میں پورا افغانستان سے اس کا تعلق تھا، لنگر حال سے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ساری صورتحال جب سامنے آئی تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اقوام متحدہ کو بھی لکھ دیا بھارت نے، اور دنیا کے دیگر ممالک کو بتا دیا۔ آپ کو پتہ کوارڈ میں جو ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے، اس لیے آسٹریلیا، پاکستان، امریکہ، ان تمام ممالک کو کوارڈ پر پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی نوید اکرم نامی شخص جو ہے وہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے 2 دن کے بعد جب ہم نوید اکرم صاحب نے رابطہ کیا اپنے آسٹریلیا میں اپنے انتظامیہ سے، وہاں کے لوگوں سے بتایا کہ بھائی میں تو نوید اکرم زندہ ہوں، اور یہ جو میری تصویر استعمال کی جا رہی ہے، میری پروفائل استعمال کی جا رہی ہے، میرا جو ہے وہ سارا کچھ، میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے، میرے گھر والوں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب فیک ہے، اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نوید صاحب جو ہیں، نوید اکرم صاحب، وہ وہاں انجینئر ہیں آسٹریلیا میں، اور انہوں نے وہیں اس پر پڑھا ہے، اور وہیں انہوں نے وہاں سروس شروع کی ہے۔ تو یہ ساری جو اس وقت پاکستان کے خلاف بھارت کی دھرندر، اور یہ اس طرح کی عالمی سطح پہ بھارت کے منفی کوششیں کر رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دھرندر جیسی فلمیں، اور یہ جو ہمارے ہیروز کہلاتے ہیں جنہوں نے مجرموں کا جو ہے نا مقابلہ کیا، یعنی وہ مجرموں کے سامنے کھڑے ہوئے چودھری اسلم صاحب، اور انہوں نے ان کو ملیا میٹ کیا، اور جو لیاری میں جو قبضہ مافیا تھے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی انہوں نے۔ بعد کے آپ دیکھ لیں حالات، آج جو لیاری کے حالات ہیں اس میں بہت کچھ کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی لیاری میں بہت کچھ باقی بھی ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے رہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ جو میرا چینل ہے، اس کو آپ جاتا ہے یوٹیوب جو ہے بہت اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نافذ کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوٹیوب کی وجہ سے ہی آپ بھی بتا پاتے ہیں، اور میں بھی لوگوں کو بتا پاتا ہوں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، لیکن اس کو آپ سبسکرائب کریں گے، اور اس پہ آپ جو ہے اس کو شیئر کریں، اور اگر اس کو آپ لائک کریں گے، اور اپنے کمنٹس آپ ہمیں ضرور بھیجا کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہم بتا رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی جگہ کوئی سنوائی بھی ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور اب بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اس بات سے بھی اچھی بات کو کہیں شیئر کرنا صدقہ ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔